نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، آج قیامت کی علامت، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی جائے گی. قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی. ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں بتلا دی ہیں جس کو دیکھ کر جان کر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے. آج ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کو دیکھ کر بتائیے آج گناہوں کی کس قدر کثرت ہے. زناکاری، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، فحش گوئی، بد نظری، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں تمام کے تمام گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتا ہے. جگہ جگہ بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں. معمولی معاوضے پر عورتیں اپنی عزت و عصمت کو تار تار کر رہی ہے، اپنی عزت کا نیلام کر رہی ہے، اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب کی طرح زنا کو بھی معمولی سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. شریعت کے اندر اگر کوئی غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے کوئی زنا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے. شرعی اگر اسلامی قانون نافذ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگانے کا حکم ہے. ایسے ہی اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کر لے تو اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہے. سنگسار کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج زنا جیسی گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری عورتیں بے حجاب، تنگ چست لباس پہن کر ہر جگہ گھومتی پھرتی نظر آتی ہے اور شرم و حیا کے بجائے فخر محسوس کرتی ہے. ذرا سا بھی شرم کا لحاظ نہیں رہا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے تو سمجھو قیامت قریب ہے. حدیث کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے زناکاری عام نہ ہو جائے. تو قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. ایک دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے تو سمجھو قیامت قریب ہے. آج دیکھیے، گھر گھر کا جائزہ لیجئے، اپنے اپنے گھر کے اندر ذرا غور کیجئے. آج بیوی کی بات مانی جاتی ہے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، اس کی ہر خواہشات پوری کی جاتی ہے. لیکن ماں
جو اس کے جائز خواہشات ہوتے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اسے اندیکھی کر دیتے ہیں۔ تو بیوی کے ہر جائز ناجائز بات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ماں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایسے ہی باپ کی بات کو مانتا نہیں اور دوست کی بات کو مانتا ہے۔ بچہ آج کا نوجوان دیکھ لیا، ہر گھر کے اندر بچہ اپنے باپ سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ روک ٹوک کرتا رہتا ہے، اس کو صحیح اور غلط بتاتے رہتا ہے، لیکن اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ باپ کو برا سمجھتا ہے، باپ کی باتوں کو بھی برا سمجھتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس کا کوئی دوست کوئی بھی بات کہہ دے اس کو فوراً مان لیتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کی جانے لگے، ان کی نافرمانی کی جانے لگے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ ایسے ایک نشانی کے بارے میں فرمایا، امانت میں خیانت ہونے لگے، امانت کو غنیمت سمجھ کر دبا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 5ویں سپارے کے اندر فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دو۔ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی سامان امانت کے طور پر رکھا ہے، اس کو مطالبے کے وقت ادا کرنا ضروری ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے لینا اور اس کو دینا نہیں تو یہ ناجائز ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی سامان رکھا یا روپیہ پیسہ رکھا، میں آپ کو 10,000 روپے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، 1 سال کے بعد میں آپ سے لے لوں گا، اس طرح انہوں نے دے دیا۔ یا کوئی اور سامان اس کے پاس رکھ لیا کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا۔ اب جب وہ مقررہ وقت پر اس کے پاس آتا ہے، یا تو وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ میرا پتہ نہیں کب آپ نے رکھا تھا، نہیں رکھا تو مجھے نہیں پتہ اس کا، یا پھر وہ دیتا ہے لیکن اس کے اندر کمی زیادتی کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھ لو، کسی نے آپ کے پاس بائک چھوڑ کر گیا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس میں 1 گھنٹے کے لیے بائک رکھ رہا ہوں، بائک آپ کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد میں لے کے جاؤں گا۔ اب وہ آپ کے پاس آپ کو امانت دار سمجھ کر آپ کے پاس رکھ کے چلا گیا۔ اب آپ کیا کریں؟ وہ تو چلے گئے، آپ اب اس کی بائک کو لے کر کہیں بھی چلے جا رہے ہیں، اس کی بائک کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی سامان کسی سے عاریت کے طور پر، عارضی طور پر کسی سے یہ کہہ کر لیا 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 1 دن کے اندر، 2 دن کے اندر دے دوں گا، اب وہ اس کے بعد بھی وہ لے کر تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کو واپس نہیں کرتا ہے۔ آپ نے جو ٹائم لیا تھا 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، 2 دن کا، اگر وقت کے اندر ادا کر دیا تو ٹھیک، اگر وقت سے پہلے پہنچائے اپنے پاس رکھ لیے تو یہ امانت کے اندر خیانت۔ آج ایسا ہمارے اندر پائی جاتی ہے کمی، ہم کسی کی چیز لیتے ہیں کہ بھائی دے دوں گا، لیکن کیا کرتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ضرورت پوری ہوتی ہے ان کو پہنچاتے نہیں، اب وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بتلائی، جب امانت کے اندر خیانت ہونے لگے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ ایک اور نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ حالات سب کے سامنے ہیں، آج شاید ہی کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گلی محلہ ایسا ہو جہاں گانا نہ بجتا ہو۔ حتیٰ کہ ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے نوجوان موبائل کے رنگ ٹون میں گانے وغیرہ فٹ کر کے رکھتے ہیں، اس کے اندر جب گھنٹی بجتی تو گانے کی آواز آتی۔ ایسا آپ نے بھی سنا ہوگا مسجدوں کے اندر، وہاں دیکھا گیا ہے۔ تو آج کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے جہاں گانا نہ بجتا۔ کسی بھی شریف انسان کا اس دور کے اندر گانا، موسیقی، گانا سے بچنا محال ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے پاس گانے سننے کے سامان اپنے پاس نہیں رکھتا، اپنے گھر میں نہیں رکھتا،
لیکن پھر بھی اس کے آس پاس کے لوگ اس کو زبردستی گانا سننے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، اور ان کی نگرانی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا، بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. تو گانا بجانا یہ عام ہے. حدیث کے مطابق یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں. ہم اپنے گھر کے اندر، چونکہ ہر آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کو سمجھائے بجھائے. آج ہماری نسلیں بگڑ گئی، ہر وقت گانے سننے کے اندر وہ مست رہتے ہیں. اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کی